السلام علیکم ناظرین، جیلم الرٹ کے ساتھ میں ہوں چودھری تصور۔ ناظرین، جیلم ہو اور جیلم میں آنے والے کوئی بھی آؤٹ آف سٹی سے ہوں تو وہ میجر فروٹ چاٹ سے واقف نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ مین جی ٹی روڈ کے بالکل عقب میں میجر فروٹ چاٹ ہے۔ یہ سارا آپ کو ویو ہم دکھا رہے ہیں۔ یہاں پر ان کی فروٹ چاٹ کا ٹیسٹ لاجواب ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر متعدد ایسی چیزیں یہ نہیں لے کے آتے ہیں جو کہ ہم نے دیکھتے ہیں کہ جیلم میں نا مختلف جگہ پہ پوائنٹس ہیں فروٹ چاٹس کے، لیکن ان کے پاس ٹیسٹ آج بھی ویسا ہے جیسا پہلے دن تھا۔ 40 سال ہو گئے ہیں میجر فروٹ چاٹ کو۔ اس کے اونر سے بھی گفتگو کریں گے۔ ان کے پاس ایک ریڈی تھی، انہوں نے ایک ریڈی سے سٹارٹ کیا۔ آج ان کے پاس الحمدللہ 11 سے 12 دکانیں اپنی ہیں اور ان کے پاس آج بھی ٹیسٹ ویسا ہے جیسا پہلے دن تھا۔ میں میجر فروٹ چاٹ کے اونر سے گفتگو کروں گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ یہ بات میجر فروٹ چاٹ یس اسی دیکھتے ہیں کہ لوگ نا بڑی دور دور تو اتنے آتے ہیں، کہ پا کے دیں ہو بندیاں نو اج بھی ٹیسٹ ہوئی ہے۔ میں تو تقریباً 4-5 سال پہلے کھادی سی، اج بھی کھادی ہے، ٹیسٹ ہوئی ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ میرا اللہ اس وقت بھی وہی اللہ تھا، آج بھی وہی اللہ ہے۔ زبردست زبردست۔ اس وقت بھی وہی اللہ تھا، آج بھی وہی اللہ ہے۔ یہ سارا دار و مدار میرے اللہ کا ہے، اور نیت کا ہے۔ بس یہ سارا کمال جمال جتنا بھی ہے میرے اللہ کا ہے، میرا کوئی بھی نہیں۔ اچھا، مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا وجہ ہوئی کہ میجر فروٹ چاٹ آپ نے نام رکھا؟ ہاں، یہ یار پہلے تو تھا میرا شاندار فروٹ چاٹ۔ صحیح بات بتا رہا ہوں، میرے جو شاگرد تھا سیکھا، اس نے ساتھ ریڈی لگا دی، نیو شاندار لگا دیا اس نے۔ جب نیو شاندار لگا دیا، اب لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ شاندار والا ہے کہ نیو شاندار ہے، کیا ہے وجہ کہ اس میں کیا ہے۔ اوپر لکھا کھاندے سن لوگ، اور جناب علی انہوں نے آخر آپ اس میں اپنا کچھ نام چینج کریں۔ میں نے پھر میجر فروٹ چاٹ لکھا دی۔ سیدھی سی بات، میرا میجر فروٹ چاٹ لکھانا اور اس کا بھاگنا ایک برابر۔ اچھا، وہ بھاگ ہی گیا، سمجھ آئیے نا، کیونکہ اس کے بعد جاتے ہی نہیں تھا کوئی۔ اب آپ کی کتنی دکانیں ہیں؟ ماشاءاللہ یہ اسی 11 دکانیں میرے، 11 دکانیں ہیں اپنی۔ تو یہ کتنا ٹائم ہو گیا اس کو؟ تقریباً 40 سال ہو گئے۔ 40 سال ہو گئے ہیں۔ کس طرح ذہن میں کس طرح آیا کہ آپ کو یہی کام کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ سر میرا اصل میں آفیسر میس کوک ٹریڈ تھا آرمی میں، سمجھ آئیے نا، افسروں کا کھانا پکاتا رہا ہوں۔ آفیسر میس کوک جو ہوتا ہے بڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا ایک پریزیڈنٹ سسٹم ہے، ہمارے کھانے کا معیار ہوتا ہے۔ صدر ضیاء صاحب سے میں نے نام لیا ہوا ہے، جنرل کا لو سنا ہوا ہے، اس کو کوئی جمیا نہیں جڑا وہ کو نام لایا لوا ایس بندے نے وہ کو بھی نام، واہ جی واہ، زبردست زبردست۔ سمجھ آئی نا، مگر لیا کس طرح عقل نال، بڑے ایس دماغ نال لیا ہے۔ میں اور میری ٹیچر، میرا جڑا سارا دار و مدار ہے نا، میری بیگم میجر صاحب اپنا بی بینک کی میجر بیگم صاحب آتی، انہوں نے میرا سارا یہ نظام چلایا، سکھلایا، بولنا بھی سکھلایا، بات کرنی سکھلائی، جھاڑ پوچھ ایسے کرتے، کھانا ایسے پکاتے، ایسے کرتے، ایسے کرتے 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 میں رنگروٹ تھا۔ ہمارا ٹرائل ہوا، بریگیڈیئر صاحب نے ٹرائل لیا، بریگیڈیئر میسری جو اسٹیشن میں منگلہ میں بڑی بیس، اس کا میں ہیڈ کک رہا ہوں رنگروٹی میں۔ اچھا، ہاں جی، مجھے بتائیے گا کتنی مشکلات دیکھنی پڑی؟ کیونکہ ہر کام شروع کرنے سے نا بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ یہ مشکلات کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کی نیت صاف ہے، وضو کیا ہوا ہے، نماز پڑھ لی آپ نے بہترین طریقے سے۔ سب سے بہترین سسٹم یہ ہے کہ آپ کا جو اندر والا حصہ ہے نا، اس کو صاف رکھے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ کافی لڑکے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، صفائی کا آپ نے بڑا زبردست انتظام کیا ہوا ہے نا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس نے یہ فروٹ چاٹ ہے ادھر صفائی ستھرائی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے زبردست اس کو مینیج کیا ہوا۔ بس یہ اللہ کی کمال ہے، یہ بھی اللہ کا کمال ہے یار۔ یہ ریڈی سے سٹارٹ کیا؟ یا ریڈی داری، چھولے دارے، آلو دارے، سارا کچھ دارا تھا پھر، اچھا، کیونکہ ریٹائرمنٹ کے پیسے جو تھے وہ پرائیویٹ بینک لے کے تھے،
اسلام آباد بلو ایریے میں تھا وہ پائنیئر بینک. اس کی طارق عزیز میاں نہیں ہے, اس کی نوزمنٹ کرتا تھا. میں نے کہا یہ بینک جیسا بھی ہے, مجھے اس آدمی پہ یقین ہے, یعنی کہ اس آدمی پہ یقین ہے, مجھے یہ غلط بات نہیں کر سکتا. میں اس کی بات پہ توجہ کی, میں نے بینک میں پیسے جمع کرائے تو بینک والے بھاگ کر چلے گئے, ایک پرافٹ بھی نہیں دیا. رات کو رونا, دن کو مزدوری کرنا. بس یہ میرے اللہ کا احسان, مجھ پہ احسان کیا اللہ نے کہ اسی سے بولا کہ اللہ سچا میرا, میں کوئی ہمدرد نہیں ہے پاکستان میں, میرا کوئی ساتھ دینے والا ہے نہ کوئی مجھے کوئی ہوتا ہے نہ کوئی مدد کرنے والا, آپ کے سوا میرا کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے پھر خواب میں مجھے ریڑھی بھیجی. اچھا, خواب میں ریڈی. وہ ریڑھی داری, چھولے دارے, آلو دارے لگا کر کھڑا ہوا ہوں. یہ میرے اللہ نے پھر ایسے سنی کہ سن ہی لے, بات کرنی مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہے تیری محفل, کبھی ایسی تو نہ تھی. ہاں ناظرین, بزرگوں کی گفتگو سنی آپ نے. ان کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے. زندگی میں اپس ڈاؤنز آتی ہیں, لیکن میں ہمیشہ ایک چیز سوچتا ہوں کہ میلے کس طرح لگتے ہیں. میلے صرف اسی طرح لگتے ہیں اگر آپ کی نیت صاف ہو اور کنسسٹنسی ہو. آپ میں کوئی بھی کام کریں نا تو آپ لگاتار کرتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس نے دینے والی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات میلے لگانے والی ہے. میجر فروٹ چارٹ میں, آپ کیمرہ مین میرے ساتھ آ سکے, اور صفائی آپ دیکھیں, لڑکے کام کریں, بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے مینج کیا ہوا ہے اور بڑا اچھا, اور روزانہ کی بنیاد پر یہ لاکھوں روپے کا کام الحمدللہ کر رہے ہیں. صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی نیت صاف ہے. انہوں نے ہمیشہ وہ کیا جو ہم کرنے سے ڈرتے ہیں, انہوں نے محنت, سٹرگل, سارا کچھ کیا. تو اسی طرح کے نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان چودھری تصور کو دیں اجازت. اللہ نے کے بان. پاکستان زندہ باد.